السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسا راز شیئر کرنے والا ہوں جو ساری زندگی کے فیصلے بدل سکتا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کچھ لوگ خاموش رہ کر بھی اتنی طاقتور کیوں ہوتے ہیں؟ وہ کم بولتے ہیں، کم شیئر کرتے ہیں، لیکن ان کی زندگی میں نتائج بہت بڑے ہوتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ سمجھدار، ذہین اور باشعور لوگ اپنی زندگی کی 3 چیزیں کبھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتے، چاہے سامنے والا کتنے ہی قریبی دوست، رشتہ دار یا کولیگ کیوں نہ ہو۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی محنت ضائع نہ ہو، آپ کے خواب دوسرے کے ہاتھوں برباد نہ ہو اور آپ کی کامیابی آپ کی ہی ہاتھ میں رہے، تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے۔ اس ویڈیو میں ہم 3 بڑی باتیں کریں گے۔ پہلی چیز، اپنے آنے والے منصوبے اور پلانز۔ دوسری چیز، اپنی ذاتی کمزوریاں اور اندرونی جدوجہد۔ تیسری چیز، اپنی اصل دولت اور کامیابی کی حقیقت۔ آخر میں آپ کو چند پریکٹیکل ٹپس بھی دوں گا کہ روزمرہ زندگی میں اس خاموشی کی حکمت کو کیسے اپلائی کرنا ہے۔ پہلا نقطہ، اپنے مستقبل کے منصوبے۔ دوستو، سب سے پہلے چیز جو ذہین لوگ کبھی بھی سب کے سامنے ظاہر نہیں کرتے، وہ ہے ان کے آئندہ منصوبے، یعنی فیوچر پلاننگز، یعنی ان کے گولز، خواب، بزنس آئیڈیاز، کیریئر، موضوع وغیرہ۔ عام لوگ جیسے ہی کوئی نیا آئیڈیا سوچتے ہیں، فوراً دوستوں کو محفل میں، واٹس ایپ گروپس میں اور سوشل میڈیا پر اعلان شروع کر دیتے ہیں۔ کیوں اپنے پلان شیئر کرنا خطرناک ہے؟ جب آپ اپنا پلان سب کو بتاتے ہیں تو آپ دوسروں کو مکمل بلو پرنٹ دے دیتے ہیں کہ آپ آگے کیا کرنے والے ہیں۔ کچھ لوگ آپ کو ڈسکریج کریں گے، کچھ شک پیدا کریں گے اور کچھ لوگ اسی آئیڈیا کو لے کر آپ سے پہلے ایکشن لے لیں گے۔ باتیں کرتے کرتے آپ کی انرجی باتوں میں ہی ختم ہو جاتی ہے، عمل کے لیے اور جذبہ باقی نہیں رہتا۔ چلو ایک مثال لیتے ہیں۔ آپ کے پاس زبردست بزنس آئیڈیا ہے، آپ جوش میں آ کر ہر دوست، ہر رشتہ دار کو بتاتے ہیں، سب سے مشورہ لیتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے یہ پاکستان میں نہیں چلے گا، کوئی کہتا ہے پہلے اتنا سرمایہ کہاں سے آئے گا، کوئی کہتا ہے کہ اس فیلڈ میں تو پہلے ہی بہت مقابلہ ہے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ کا کانفیڈنس ڈگمگاتا ہے، آپ کا کانفیڈنس شٹر کرتا ہے، آپ کے ذہن میں شک پیدا ہوتا ہے، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسی اور نے اسی آئیڈیا کو آپ سے پہلے کر کے دکھا دیا۔ خاموشی میں طاقت کیوں ہے؟ سمجھدار لوگ کیا کرتے ہیں؟ پہلے چپ چاپ پلان بناتے ہیں، پھر چپ چاپ محنت کرتے ہیں، اور جب لوگ پوچھتے ہیں تب تک وہ کام آدھا یا پورا مکمل کر چکے ہوتے ہیں۔ وہ اپنے پلان صرف 3 صورت میں کسی کو بتاتے ہیں: جب سامنے والا براہ راست اس کام میں شامل ہو، جب اس کے پاس ایسی مہارت ہو، ایسی ایکسپرٹیز ہو جو کام میں واقع مدد دے، اور جب ٹائم مناسب ہو اور جب ٹائم سوٹیبل ہو، یعنی جب چیزیں سیٹ ہو چکی ہو۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو سالوں سے کہہ رہا ہے، بس بھائی اگلے مہینے سے جم شروع کرنا ہے، اگلے مہینے سے میں نے یہ کام شروع کرنا ہے، وہ کام شروع کرنا ہے، اسٹڈی شروع کرنا ہے، بس اگلے سال بزنس شروع کرنا ہے نا؟ ہمارے ساتھ بہت زیادہ لوگ پائے جاتے ہیں، ہم خود بھی اس میں آتے ہیں۔ بس جلد ہی کتاب لکھوں گا، لیکن سالوں گزر جاتے ہیں، نہ جم، نہ بزنس، نہ کتاب۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مستقبل باتوں میں خرچ کر دیتے ہیں، عمل میں نہیں۔ دوسرا اہم نقطہ، اپنی اندرونی کمزوری اور جدوجہد۔ دوسری چیز جو سمجھدار لوگ ہرگز سب کے ساتھ شیئر نہیں کرتے، وہ ہے ان کی ذاتی مشکلات، اندرونی کمزوریاں اور اندر چلنے والی جنگ۔ آج کا زمانہ سوشل میڈیا کا ہے، لوگ ہر غم، ہر ٹینشن، ہر مسئلہ سٹوری یا پوسٹ بنا کر دنیا کو بتا دیتے ہیں۔ ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ ولنریبل ہونا طاقت ہے، سب کچھ کھل کر بتاؤ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر کوئی آپ کے آنسو سنبھالنے کے لیے پیدا نہیں ہوا۔ کچھ لوگ آپ کے درد کو آپ کے خلاف ہتھیار بنا لیتے ہیں۔ ویکنیسز اور کمزوریاں سب کے سامنے کیوں نہیں دکھانے چاہیے؟ جب آپ اپنی کمزوریاں، خوف، مالی مسائل، رشتوں کے ٹوٹ پھوٹ، ذہنی دباؤ،
سب کے سامنے رکھ دیتے ہیں تو کچھ لوگ آپ کو انفیریئر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی کم تر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ آپ پر ترس کھائیں گے، کچھ آپ پر ہنسیں گے، اور کچھ دل ہی دل میں خوش ہوں گے کہ چلو یہ بھی گر گیا۔ کل کو یہی باتیں گپ شپ، گاسپ اور آپ کے خلاف استعمال ہونے والے جملوں کا حصہ بن جاتی ہے۔ اس سے بڑا نقصان آپ کے اپنے ذہن پر ہوتا ہے۔ ہر بار جب آپ اپنی مشکل کو لفظوں میں دہراتے ہیں، آپ اپنے دماغ کو دوبارہ وہی دکھ، وہی کمزوری یاد دلاتے ہیں۔ آپ کا فوکس مسئلے پر رہتا ہے، حل پر نہیں۔ آپ آہستہ آہستہ خود کو وکٹم سمجھنے لگتے ہیں، فائٹر نہیں۔ سمجھدار لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنی اصل جدوجہد بہت محدود دائرے میں رکھتے ہیں، لمیٹڈ لوگوں کے ساتھ رکھتے ہیں۔ اگر مدد چاہیے ہوتی تو کسی معتبر استاد، کوچ، ماہر نفسیات یا بہت ہی آزمودہ قریبی شخص سے بات کرتے ہیں جو واقعی مدد کر سکے، نہ کہ صرف سن کر آگے سنا دے۔ عوامی سطح پر وہ خود کو سنبھلا ہوا، متوازن اور مضبوط رکھتے ہیں تاکہ ان کی عزت، امیج اور اعتماد محفوظ رہے۔ یہ جذبات دبانے کے کام نہیں، یہ جذبات دبا دینے کا نام نہیں، بلکہ سمجھداری سے شیئر کرنے کا نام ہے۔ ہر دل آپ کے زخم کا مرہم نہیں ہوتا۔ کچھ دل صرف تجسس کے لیے پوچھتے ہیں، شفا کے لیے نہیں۔ مثال کے طور پر آپ کے آفس میں ایک کولیگ ہے، آپ اسے اپنا دوست سمجھتے ہیں۔ ایک دن آپ دل کھول کر اسے بتا دیتے ہیں کہ یار گھر میں بہت مسئلے ہیں، قرضہ ہے، ذہنی دباؤ ہے، بہت ٹینشن ہے۔ وہ اس وقت تو ہمدردی دکھائے گا، لیکن ممکن ہے اندر ہی اندر آپ کی پروفیشنل امیج بدل جائے۔ کل کو پروموشن کا موقع آئے تو ہو سکتا ہے وہی شخص کہہ دے سر یہ بند ابھی بہت پرسنل بحرانوں میں ہے، قابل بھروسہ نہیں لگ رہا۔ اس لیے ذہین لوگ اپنی کمزوری کو دیوار نہیں بناتے کہ سب دیکھے، بلکہ پردہ رکھتے ہیں۔ اندر ہی اندر مضبوط ہوتے ہیں، اور جب باہر آتے ہیں تو کہانی مشکل کی نہیں، کامیابی کے بتاتے ہیں۔ تیسری چیز جو سمجھدار لوگ کبھی سب کے سامنے نہیں کھولتے، وہ ہے ان کی اصل دولت، آمدن اور کامیابی کا حقیقی لیول۔ آج کا دور شو آف کا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہر کوئی اپنے آپ کو سوشل میڈیا پر شو کرنا چاہتا ہے، کوئی لنکڈن پر شو کرنا چاہتا ہے کہ ہمارے پاس اتنی گاڑی ہے، نیا فون، برانڈڈ چیزیں، سٹوریز، ریلز، ہر چیز میں ایک مقابلہ ہے کہ کون زیادہ کامیاب نظر آتا ہے۔ لیکن ذہین لوگ جانتے ہیں کہ اصل طاقت خاموش دولت میں ہوتی ہے، شور والی نہیں۔ جب آپ ہر کامے میں سوشل میڈیا پر لگا اعلان کرتے ہیں تو آپ خود کو دوسروں کی تعریف اور رد عمل کا محتاج بنا لیتے ہیں۔ مطلب لائکس کم آئے تو دل ٹوٹ جاتا ہے۔ ضروری ہوتا ہے کہ دل ٹوٹنا ہوتا ہے، اس لیے تو لوگ شیئر کرتے ہیں کہ مجھے لائکس ملے۔ کسی نے طنز کر دیا تو ذہن الجھ جاتا ہے، اور یوں آپ کا معیاری کامیابی لوگوں کے ریئیکشن پر آ جاتا ہے، نہ کہ آپ کی اپنی تسلی پر۔ جو لوگ سچ میں ذہین ہوتے ہیں وہ عموماً سادگی میں رہتے ہیں، وہ سمپلسٹی کو اڈاپٹ کرتے ہیں، ضرورت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، فضول خرچی نہیں کرتے، اور اندر ہی اندر اپنا سلطنت بنا رہے ہوتے ہیں۔ وہ اپنی فائنینشیل ڈیٹیلز، انکم، انویسٹمنٹس، پروجیکٹس کی اصل کامیابی کے بارے میں بہت کم لوگوں کو بتاتے ہیں، اور وہ بھی سوچ سمجھ کر۔ وہ چاہتے ہیں کہ رشتے شخصیت پر بنے، پیسوں پر نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ عام زندگی میں آپ اس حکمت کو کیسے اپلائی کریں گے؟ اگلی بار جب بھی آپ کے ذہن میں نیا پلان آئے، مثلا نیا بزنس، کورس، ہنر سیکھنا کا ارادہ، تو فوراً سوشل میڈیا یا دوستوں کے گروپ میں اعلان نہ کریں۔ پہلے کم از کم 20-30% کام خاموشی سے مکمل کریں، پھر ضرورت کے مطابق بات کریں۔ جب آپ زندگی کسی مشکل دور سے گزر رہے ہو تو سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں کہ کس سے بات کرنی ہے۔ ہر سمجھ میں آنے والا انسان ہمدرد نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیے۔ کوشش کریں کہ کسی ایسے شخص سے بات کریں جو واقعی مدد کر سکتا ہو، نہ کہ صرف سن کر آگے شیئر کریں۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو نے سوچنے پر مجبور کیا تو کمنٹس میں ضرور لکھیے۔
اپنا بہت خیال رکھیے، کم بولیے زیادہ سمجھیے، کم شیئر کرے زیادہ حاصل کرے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔